حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اپریل ہے اور بدھ کا دن ہے، 14 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم بات کریں گے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی، مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی، اور یہ مظالم کن لوگوں کی طرف سے ڈائے جا رہے ہیں اور ان کے اعلیٰ کار کون بنتے ہیں اور کون ان کی سہولت کاری ان کو فراہم کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس طرح ظلم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم خاص طور پر بات کریں گے فلسطین کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی داستان کی، اور ہم بات کریں گے یو این اور ان تمام اداروں کی جنہوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا، اور ان لبرلز کی جنہیں صرف مغرب کی اینک سے انسانیت یاد آتی ہے اور مسلمانوں کے حق کے لیے انہیں کوئی بات کرنی یاد نہیں آتی۔ بات کریں گے اس ماہ رمضان المبارک میں بہت بڑی دہشت گردی اسرائیلی دہشت گردوں کی طرف سے، اسرائیلی دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان یہودی فورسز نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا، وہاں پر نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، مسجد کے بہت سارے مقامات کو شہید کیا، وہاں پر وہ مسلمان جو نماز ادا کر رہے تھے ان پر شیلنگ کی، بمب گرائے، اور مسجد میں نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کو باندھ کر گرفتار کر لیا۔ کم از کم 350 مسلمانوں کو گرفتار کیا اور سینکڑوں زخمی ہیں، جن میں بہت سارے افراد شدید زخمی ہیں، جیسے کہ ایسے زخمی ہیں کہ ان کو ہسپتال میں صحت علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر مسلمان خواتین جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی ان کو مارا، ان پر ظلم کیا اور ان کے اوپر بہت ظلم ڈھایا، اور مسجد کے اندرونی چیزوں کو نقصان پہنچایا، مسجد کی کافی جگہوں کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ اس سے قبل آئے دن یہودی فورسز فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، جس مسلمان پر ان کا دل کرتا ہے اس مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام تر علاقوں میں جو دوسری مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں پر بھی یہی کام ہے۔ اور ہم بات کریں گے عالمی اداروں کی، اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے مسلم ممالک کی۔ کسی بھی مسلمان ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ بھی ادا کر سکیں، سوائے کچھ 2 سے 3 کنٹری ہیں جنہوں نے اس عمل کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی ایسا ایکشن اور ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کی ڈھارس بندے، ان مسلمانوں کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہمارے حق میں بولنے والے کوئی لوگ ہیں۔ عالمی ادارے جو ہیں وہ ان کو پاکستان میں خواتین کے حقوق کی یاد آ جاتی ہے، 8 مارچ میں وہ ان کی یاد میں دن منانے کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کے حقوق یاد آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے اوپر لگائی گئی تعلیم پر پابندیاں جو افغانستان میں لگائی تھی ان کو یاد آتے ہیں۔ خواتین کے اوپر حجاب قرار دینا، لازمی قرار دینا کے واقعات انہیں یاد آتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں یاد آتا کہ انڈیا میں خواتین کے اوپر ان کو حجاب پر پابندی لگائی گئی، ان کا جو ایک دینی اور مذہبی حق ہے اس کو چھینا گیا۔ ان کو یہ نہیں یاد آتا کہ فلسطین میں کتنی مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ کشمیر میں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو حقوق کے ساتھ ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ چائنا میں مسلمانوں پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ برما میں مسلمانوں پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ ان یو این کے اداروں نے اپنی سربراہی میں بغداد اور عراق کو لٹا دیا، شام تباہ کروا دیا، مسلمانوں کے بہت سارے علاقے اور تباہ کر دیے، افغانستان کو تباہ کروا دیا اور لیبیا کو تباہ کر دیا، لیکن وہاں پر ان کو کسی کے حقوق یاد نہیں آئے۔ لیکن جب بات ہوگی کسی بھی اقلیت کی پاکستان میں تو وہاں پر ان کو مسلمانوں کے حقوق یاد آ جائیں، ان لوگوں کے حقوق یاد آ جائیں گے، انسانی ہمدردی یاد آ جائے گی، لیکن مسلمانوں کے حقوق نہیں یاد آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انڈیا میں ان کافروں کی طرف سے مدرسہ عزیزیہ کو جلا دیا گیا، جہاں میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شامل تھیں جن کو جلا دیا گیا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا۔ اور یہ تمام تر مظالم مسلمانوں پر ان ممالک میں ڈائے جا رہے ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت کی طور پر ہیں، اور یہاں پر مسلمان وہاں پہ مسلمانوں کے علاقے ہیں اور وہ مقبوضہ علاقے ہیں۔
اب یہ تمام تر معاملات کون صحیح کرے گا؟ یہ اگر ان تمام معاملات کو صحیح کرنا ہے اور اگر ان تمام معاملات کو صحیح ہونا ہے تو اس کے پہلے ایک مسلمانوں کی ایسی ریاست کا موجود ہونا ضروری ہے جو مسلمانوں کا درد رکھتی ہو، اور جس کے پاس مکمل طور پر اختیار ہو کہ وہ ہر ایک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اور ایسی ریاست صرف پاکستان کی ریاست ہے، اور پاکستان کی ریاست کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے پاکستان میں غیرت مند حکمرانوں کا ضروری ہے، نظام اسلام کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسلام کے نمائندے ہوں اور ان کے اندر اسلام کی غیرت ہو، اور وہ اس غیرت سے پوری دنیا کا مقابلہ کریں، پوری دنیا سے بات کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اور اگر آپ اور ہم اس وقت دکھ میں ہیں کہ فلسطین میں اس طرح ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ دکھ اس طریقے میں حل کرنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب اسلام کا نظام آئے گا تب ہی ان لوگوں کا درد بانٹا جائے گا اور ان لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا اور بیت المقدس کو ان یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے گا۔ ہماری آپ سے صرف یہی درخواست ہے اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے نمائندوں کا ساتھ دیں، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائیں، اپنا کندھا ان لوگوں کے کندھے کے ساتھ ملائیں، اپنا ووٹ انہیں دیں، اپنے تمام تر معاملے اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں اور اپنے معاملات کو اسلام کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے تمام تر مسلمانوں کے دکھوں کو بانٹیں، ان کے دکھوں کو دیکھیں اور ان کے لیے، ان کے مداوع کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔